ذیل میں شوال کے مہینے میں کیے جانے والے نیک اعمال پر ایک مفصل مضمون پیش کیا جا رہا ہے، جس میں اس مضمون میں شوال کی فضیلت، اس مہینے میں عبادات اور دیگر نیک کاموں کی اہمیت، اور مسلمانوں کے لیے اس مہینے کو کس طرح بہترین طریقے سے گزارا جا سکتا ہے، پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ تعارف: شوال اسلامی کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جو رمضان مبارک کے بعد آتا ہے۔ رمضان کی عبادات اور تقوی کے بعد شوال کا مہینہ اپنے اندر ایک نئی روحانیت اور توانائی لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس مہینے میں مسلمانوں کے لیے نہ صرف عید الفطر کا موقع ہوتا ہے، بلکہ یہ مہینہ اپنے ساتھ نیک اعمال کی انجام دہی کے بے شمار مواقع بھی لاتا ہے۔ شوال کی فضیلت اور اس مہینے میں کیے جانے والے نیک کام نہ صرف روحانی بلندی کا باعث بنتے ہیں، بلکہ ان کا اثر دنیاوی زندگی پر بھی گہرا پڑتا ہے۔ شوال کی فضیلت: اسلامی شریعت اور احادیث مبارکہ میں شوال کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر کئی مواقع پر آیا ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد شوال میں 6 روزوں کی روزہ داری کرنے سے ایک سال بھر کی روزوں کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں شوال کے مہینے کو ایک ایسا مہینہ قرار دیا گیا ہے جہاں نیک اعمال کی اہمیت اور اجر کی بے پناہ بخشش بیان کی گئی ہے۔ شوال کا مہینہ نہ صرف رمضان کی قربانیوں کا اجر بڑھاتا ہے، بلکہ یہ روحانی تجدید کا بھی ایک ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے۔ عبادات کی اہمیت: شوال کے مہینے میں عبادات کو فروغ دینا اور روحانیت میں اضافہ کرنا ایک عظیم عمل ہے۔ یہاں چند اہم عبادات اور نیک اعمال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن پر عمل کر کے انسان اپنے ایمان میں استحکام لا سکتا ہے۔ 1. 6 روزہ روزہ داری: شوال میں 6 روزے رکھنا سنت مقدہ ہے۔ پیغمبر اکرم نے ان 6 روزوں کی فضیلت بیان کی ہے کہ یہ رمضان کے روزوں کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ ان روزوں کی پابندی نہ صرف جسمانی صحت کے لیے مفید ہے، بلکہ روحانی پاکیزگی اور تقوی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ یہ روزے انسان کو اپنے نفس پر قابو پانے اور اللہ کی رحمت کی تلاش میں لگانے میں مدد دیتے ہیں۔ 2. نماز نافل: شوال کے مہینے میں اضافی نمازیں، اذکار اور رات کی نمازیں، تہجد ادا کرنا بھی ایک بہترین نیک عمل ہے۔ اس مہینے میں رات کی عبادت میں دل کی صفائی اور روح کی تجدید ہوتی ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اپنے رب سے قربت حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اصلاح کا موقع فراہم کرتا ہے۔ 3. قرآن کی تلاوت: رمضان کے بعد بھی قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی روزمرہ کی عبادات میں شامل کرنا نہایت ضروری ہے۔ شوال میں قرآن کی تلاوت انسان کو اخلاقی اور روحانی قوت فراہم کرتی ہے اور زندگی کے مختلف مسائل کے حل کی رہنمائی کرتی ہے۔ 4. دعائیں اور استغفار: شوال کا مہینہ اللہ کی رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دل کی گہرائیوں سے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کرنا اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کرنا بے حد اہم ہے۔ دعا اور استغفار کے ذریعے انسان اپنی روح کو صاف کرتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ صدقہ و خیرات کی اہمیت: شوال کے مہینے میں صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ یہ مہینہ ان لوگوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے جو دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور معاشرتی سطح پر بہتری لانا چاہتے ہیں۔ 1. فقراء اور مساکین کی مدد: شوال کے مہینے میں خصوصاً رمضان کے بعد معاشرتی بے چینی اور غربت کے شکار افراد کی مدد کرنا ایک نہایت اچھا نیک عمل ہے۔ صدقہ و خیرات کے ذریعے ہم نہ صرف دوسروں کی مدد کرتے ہیں بلکہ اپنی روحانی پاکیزگی اور اجر میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ اپنے دولت کا ایک حصہ مستحقین کو عطا کریں تاکہ ان کی زندگی میں بہتری لائی جا سکے۔ 2. مساجد اور اسلامی اداروں کی معاونت: شوال میں مساجد اور مدرسوں کی مرمت، ترقیاتی منصوبوں اور دیگر خیراتی کاموں میں معاونت کرنا بھی ایک اچھا عمل ہے۔ یہ معاونت نہ صرف اسلامی برادری کو مستحکم کرتی ہے بلکہ نئی نسل کو دینی تعلیم اور روحانیت کی طرف راغب کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ 3. انفرادی اور اجتماعی خیرات: چاہے انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر، شوال میں خیرات کرنا ایک مؤثر ذریعہ ہے جس سے معاشرتی ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ اس مہینے میں معاشرتی تنظیمیں اور افراد مل کر مختلف منصوبے شروع کر سکتے ہیں جن سے غریبوں اور محتاجوں کی زندگی میں بہتری لائی جا سکے۔ شوال میں اخلاقی اور سماجی نیک اعمال: شوال کا مہینہ صرف عبادات اور مالی خیرات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں اخلاقی اور سماجی نیک اعمال بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ یہ وہ مواقع ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے معاشرتی رویوں میں بہتری لا سکتے ہیں
ایک گھر والوں اور عزیزوں کے ساتھ محبت بھرا وقت گزارنا۔ شوال کا مہینہ اپنے خاندان اور عزیز و اقارب کے ساتھ میل ملاپ کا بھی بہترین موقع ہے۔ اس مہینے میں خاندان کے افراد کے ساتھ مل بیٹھ کر دینی اور دنیاوی مسائل پر گفتگو کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا اور محبت بانٹنا ایک عظیم عمل ہے۔ خاندان میں محبت اور احترام کو فروغ دینا نہ صرف ہمارے ذاتی تعلقات کو مضبوط کرتا ہے بلکہ معاشرتی سطح پر بھی امن اور ہم آہنگی کا باعث بنتا ہے۔ جماعتی اجتماعات اور درس و تدریس۔ اس مہینے میں علم کی روشنی پھیلانے کے لیے دروس، مجالس اور دینی اجتماعات کا انعقاد کیا جا سکتا ہے۔ یہ اجتماعات لوگوں کو دینی تعلیمات اور اسلامی اصولوں سے روشناس کراتے ہیں اور ان کے دلوں میں محبت، بھائی چارہ اور یکجہتی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ دروس میں قرآن و حدیث کی تلاوت اور تفسیر کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اور عملی زندگی کے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جانی چاہیے۔ 3 معاشرتی خدمت اور رضاکارانہ کام۔ شوال میں اپنے وقت اور وسائل کا کچھ حصہ معاشرتی خدمات اور رضاکارانہ کاموں کے لیے مختص کرنا بھی بہت اہم ہے۔ چاہے وہ کسی یتیم گھر میں مدد کرنا ہو یا کسی بیمار خانہ میں خدمات سر انجام دینا، یہ تمام کام انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ رضاکارانہ خدمات کے ذریعے ہم اپنی کمیونٹی کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور دوسروں کے چہروں پر خوشی لا سکتے ہیں۔ 4 ماحولیات کی حفاظت۔ اسلامی تعلیمات میں ماحول کی حفاظت کو بھی بہت اہمیت دی گئی ہے۔ شوال کے مہینے میں درخت لگانا، پانی کے وسائل کی بچت کرنا اور فالتو ضائع ہونے والی چیزوں کو کم کرنا ایسے نیک اعمال ہیں جو نہ صرف انسانیت بلکہ پوری مخلوق کے لیے فائدہ مند ہے۔ ماحولیات کی حفاظت کے ذریعے ہم اللہ کی تخلیق کا احترام کرتے ہیں اور زمین کو ایک بہتر جگہ بنا سکتے ہیں۔ شوال اور روحانی تجدید۔ شوال کے مہینے میں روحانی تجدید کا عمل بہت اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان کے اختتام پر جب انسان نے اپنے اندر ایک نئی روحانیت پیدا کی ہوتی ہے تو شوال کا مہینہ اسے مزید نکھارنے اور بہتر بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہاں چند اہم نکات پیش کیے جا رہے ہیں جن پر عمل کر کے روحانی تجدید ممکن ہے۔ 1 توبہ و استغفار۔ شوال میں اپنی پچھلی غلطیوں اور کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مخلصانہ توبہ کرنا ایک بہت بڑا قدم ہے۔ توبہ کے ذریعے انسان اپنے دل کو صاف کرتا ہے اور اپنی روح کو نئی زندگی دیتا ہے۔ وبا اور استغفار کا عمل انسان کو اللہ کی رحمت اور بخشش کے قریب لے آتا ہے۔ 2 ذہنی سکون اور مراقبہ۔ روز مرہ کی مصروفیات سے کچھ وقت نکال کر ذہنی سکون اور مراقبہ کرنا بھی شوال میں نیکی کا ایک اہم عمل ہے۔ مراقبہ کے ذریعے انسان اپنے دل و دماغ کو پرسکون کر کے اللہ کی یاد میں مشغول ہو سکتا ہے۔ اس عمل سے ذہنی اضطراب کم ہوتا ہے اور روح کو تازگی ملتی ہے۔ 3 روحانی کتابوں کا مطالعہ۔ شوال کے مہینے میں دینی کتب اور اسلامی موضوعات پر مبنی کتابوں کا مطالعہ کرنا بھی ایک بہترین عمل ہے۔ اس مطالعے سے نہ صرف علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ انسان کو اپنی روحانی ترقی کے لیے نئے افکار اور نظریات ملتے ہیں۔ دینی کتابوں کے مطالعہ سے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ 4 مساجد میں وقت گزارنا۔ مساجد میں عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہنا بھی شوال میں روحانی تجدید کا ایک ذریعہ ہے۔ مساجد نہ صرف عبادت کے مراکز ہیں بلکہ یہ ایک کمیونٹی کا حصہ بھی ہوتی ہے جہاں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ روحانی گفتگو اور تجربات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ مساجد کا ماحول انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے اور روح کو سکون بخشتا ہے۔ عید اور شوال کے دیگر مواقع۔ شوال کا پہلا دن عید الفطر کا دن ہوتا ہے جو رمضان کی خوشیوں اور قربانیوں کا اجر منانے کا دن ہے۔ عید کی خوشیوں میں نہ صرف اپنے رب کا شکر ادا کرنا شامل ہے بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ محبت اور خلوص سے پیش آنا بھی اہم ہے۔ عید کے موقع پر درج ذیل نیک اعمال کیے جا سکتے ہیں۔ 1 عید کی نماز اور خطبہ۔ عید کی نماز کے بعد خطبہ اور دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں معاشرتی اور روحانی مسائل پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس خطبے کا مقصد نہ صرف دینی تعلیمات کو عام کرنا ہے بلکہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور بھائی چارہ کو بھی فروغ دینا ہے۔ 2 خاندان اور دوستوں سے ملنا۔ عید کے دن اپنے خاندان اور دوستوں سے ملنا اور ان کے ساتھ خوشیاں بانٹنا ایک اہم نیک عمل ہے۔
یہ دن انسان کو یاد دلاتا ہے کہ خوشیوں کو تقسیم کرنا اور دوسروں کے ساتھ محبت اور خلوص کا برتاؤ کرنا کتنا ضروری ہے۔ 3 زیارت مزار اور قبروں کی زیارت۔ عید کے موقع پر بعض علاقوں میں قبروں کی زیارت بھی کی جاتی ہے تاکہ مرحومین کی یاد تازہ کی جا سکے اور ان کے لیے دعا کی جا سکے۔ اس عمل سے انسان کو زندگی کی فانی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ 4 خوشیوں کا تبادلہ۔ عید کے دن اپنے ہمسایوں، دوستوں اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ تحائف کا تبادلہ اور ہمدردی کا اظہار بھی بہت اہم ہے۔ یہ عمل نہ صرف معاشرتی روابط کو مضبوط کرتا ہے بلکہ انسان کو اپنی برکتوں کا احساس دلاتا ہے اور اسے دوسروں کی مدد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور تاریخی واقعات سے سبق۔ اسلامی تاریخ اور تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہر مہینے، خاص طور پر شوال کا مہینہ، ایک موقع ہے اپنے اعمال کو درست کرنے اور اپنی روحانی ترقی کے لیے قدم اٹھانے کا۔ اسلامی تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی ایمان کی طاقت دکھائی ہے۔ ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ صبر اور شکر، مشکلات میں صبر اور خوشیوں میں شکر ادا کرنا ایک عظیم عمل ہے۔ شوال میں یہ صفات اور بھی زیادہ معنی خیز ہو جاتی ہیں کیونکہ رمضان کے اختتام پر انسان نے پہلے ہی اپنے صبر اور استقامت کا ثبوت دیا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں بھی ان صفات کو زندہ رکھنا اور اپنے رب کا شکر ادا کرنا نہایت اہم ہے۔ تعاون اور بھائی چارہ۔ اسلامی تعلیمات میں بھائی چارے اور تعاون کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ شوال میں اپنے معاشرے اور کمیونٹی کے ساتھ تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے نہ صرف فرد بلکہ پوری امت مضبوط ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور مشکلات میں یکجہتی اختیار کرنا کس قدر اہم ہے۔ علم اور بصیرت۔ شوال کے مہینے میں علم کے حصول اور دینی تعلیمات کی ترویج بھی ایک ضروری نیک عمل ہے۔ علم